السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ بالا افضل ترین شخصیت ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ گزشتہ جمعہ درس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب، ولادت، پیدائش اور ان کے خاندان کے تعلق سے اور زمانہ جاہلیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے کچھ واقعات بتائے تھے۔ امید ہے کہ وہ واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کے واقعات جو بیان شروع ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے ایمان کو جلا ملے، روشنی ملے، اور ہمارے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں ان کو ہم اور آپ سب مل کر کے سدھاریں۔ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اسلام لائے، اسلام کے بعد خود انہوں نے دوسروں کو بھی دعوت دی، جب دوسروں کو دعوت دی تو کیا کیا آزمائشیں اور مصیبتیں ان پہ آئیں، یہ سب انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکر یعنی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک اور آدمی آ گیا جس کا نام تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ وہ بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک شاعر گزرا، بڑا مشہور شاعر ہے زمانے جاہلیت کا، اور عربی ادب میں بڑا مقام ہے، امیہ بن سلط، صاد لام تے، یہ آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا تو اس نے زید بن عمرو بن نفیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے صبح کیسے کی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خیر و عافیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے حال چال پوچھے کہ آپ کی صبح کیسے ہوئی۔ زید نے کہا خیر و عافیت کے ساتھ۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم نے خیر کو پا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک شعر کہا، کل دین یوم القیامہ الا ما مضى فی الحنیفیتی، حنفیہ نہیں، فی الحنیفیتی بورو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک دین ابراہیمی کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی دین ابراہیمی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین ابراہیمی ہی دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں، دین ابراہیمی ہی قیامت کے دن انسان کو نجات دلائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی نبی کے متعلق یا اس کی بعثت کے متعلق یا اس کے انتظار کے متعلق کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ جب اس کا یہ شعر سنا تو میرے دل کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی۔ جب جستجو پیدا ہوئی تو ایک آدمی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بن نوفل ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس بتاتے ہیں کہ میں گیا، اور وہ بہت بزرگ تھے، عالم تھے، عبرانی زبان جانتے تھے۔ ان کے پاس جا کر کے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، اور ہوشیار رہو، چوکنے رہو، ایک نبی آنے والا ہے، اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ اور سنو، یہ قبیلے قریش ہی میں سے ہوگا۔ کیوں؟ جتنے قبائل ہیں ان میں سب سے اعلیٰ بالا حسب و نسب کے اعتبار سے مشہور و معروف قبیلہ جو ہے وہ قریش کا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آتے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اپنے بہت ہی مشہور معروف اونچے خاندان کے ہوتے ہیں۔ اونچے خاندان
اور حسب و نسب والے ہوتے ہیں. اونچے خاندان حسب و نسب کا مفہوم جو آج کے زمانے میں ہے وہ مفہوم یہاں نہیں ہے. اس کو میں کئی مرتبہ خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر چکا ہوں. تو بہت اعلیٰ خاندان کے نبی خاندان سے نبی ہوا کرتے ہیں، لہذا وہ نبی آنے والے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چچا جان وہ نبی ہوں گے، آئیں گے، کیا دعوت دیں گے، کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہوں گے، آئیں گے اور وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، ظلم سے روکیں گے، ظلم برداشت نہیں کریں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہ ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دیں گے. یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں کہ وہ سب کو بتائیں گے نبی کے بارے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہاں سے میری جستجو جاگی. ظاہر بات ہے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس نبی کے بارے میں ورقہ بن نوفل کہہ رہے تھے وہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ سے پہلے سے دوستی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی پہلے سے تھی، جیسے کہ اس سے پہلے درس میں نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کے بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، تو پھر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ایمان قبول کیا. آپ کو پہلی وحی ملی، آپ وہاں سے لوٹے، غار سے لوٹے، غار حرا سے لوٹے، گھر آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا تو وہ آپ کی بیوی تھی، عورتوں میں نمبر 1 پہلے ایمان لانے والی ہیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک زمانے سے آپ کے دوست تھے، آپ کی رفاقت تھی، امانت داری، دیانت داری، سچائی، پاکیزگی، تمام چیزیں انہوں نے دیکھ رکھی تھیں. آپ کا اخلاق کریمانہ بھی دیکھ رکھا تھا انہوں نے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ہچک، بلا جھجک، بلا تأمل تذبذب کے فوراً آپ کی دعوت پہ لبیک کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندوں کے حق میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے حق میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو انسانوں کے حق میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ رب تعالیٰ کے حق میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو فوراً انہوں نے دعوت کو قبول کر لی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے تم لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا. فقلتم کذبت، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، یعنی تم لوگوں نے جھٹلا دیا. عام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، میں نے کہا میں نبی ہوں تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. وقال ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی، اور ایسے تصدیق نہیں کی. اس میں آپ نے فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، جان مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا، یعنی فل طریقے سے ساتھ دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کہا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، اس کا مفہوم یہ ہے میرے خاطر میرے ساتھی کو یعنی ابو بکر کو چھوڑے رکھو، یعنی کچھ مت کہو. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اسلام لائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں یعنی آزاد مردوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے لوگوں کے الگ الگ درجات متعین کیے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں مشہور بڑے امام مانے جاتے ہیں جن کا نام نعمان ہے، وہ، اور اسی طریقے سے صاحب تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے یہی توجیہ پیش کی ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا. تو کہا کہ عورتوں میں خدیجہ، مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، غلاموں میں زید بن حارثہ ایک صحابی جن کا نام قرآن میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ یہ لوگ اولین سابقین میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اور ائمہ نے تطبیق دی ہے. یعنی
اولیت اگر کلی طور پر دیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر کے مائی خدیجہ کے پاس آئے تھے، تو اول اسلام لانے والی تو وہ ہیں جو آپ کی بیوی ہیں۔ بہرحال تو اس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اسلام لائے، اور جب آپ اسلام لائے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان لا کر کے اعلان کر دیا، قبول اسلام ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ مکہ کے دو پہاڑیوں کے بیچ میں جتنی چیزیں تھیں ان سے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی آپ کی اسلام سے تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کسی چیز سے آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ اس سے پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ آپ تاجر پیشہ تھے اور مکہ کے بڑے نامور تجار میں سے تھے۔ سب سے بڑے تاجر تو نہیں تھے، ان سے بڑے بڑے بھی تاجر تھے، لیکن جن تاجروں کی بزنس مین، جن بزنس مینوں کے نام چلتے تھے ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کا قبیلہ 10 مشہور قبیلوں میں سے ایک تھا، اور اتنی اہمیت ان کو حاصل تھی ان کے خدمت کی بنا پر، رفاہی کام کی بنا پر، بیواؤں، مزدوروں، رانڈوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی خدمت کی بنا پر اتنی ان کو عزت حاصل تھی کہ مکہ میں بہت کم لوگوں کو ایسی عزت حاصل کی تھی۔ اور جب ایمان لائے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنے جان سے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت خوشی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے آرام کو، تمام چیزوں کو تج دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے سے بڑی خوشی ہوئی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان مل گیا اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر آپ نے لبیک کہا، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کو بھی دعوت دینی شروع کی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوت دینی شروع کی تو مکہ کی کچھ کریم ہستیاں ان کے ہاتھ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لائے، ایک ایک کر کے ایک کو لے جاتے، آپ سے ملاقات کراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ ایمان لاتے۔ ان میں سے کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان بن عفان ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عثمان بن مظعون ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو سلمہ ہے، زید، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام صحابہ کرام ابو بکر، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محنتوں سے، ان کے سمجھانے سے یک کے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے اور اس کے بعد میں پھر ایمان قبول کرتے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی کو اگر توحید مل جائے، ایمان مل جائے، ہے نا، تو اس کو پانے کے بعد میں، اللہ کے شکرانہ ادا کرنے کے بعد میں ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ چلو بس اپنا سر بچا بیل کے برابر، نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ایمان ملنے کے بعد، ہے نا، پھر اس کو دوسروں تک منتقل کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہی تو ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کے اندر یہی مفہوم ہے، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں جاؤ کہ عمل صالح کرو گے، اچھے اچھے اعمال کرو گے اور دوسروں کو دعوت دو گے، اور دعوت جب دو گے تو اس راستے میں جو کٹھنائیاں آئیں گی اس پر صبر کرو گے۔ یہی ہے اس صورت کا بیان۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد بیٹھے نہیں۔ ہمارے ہاں یہی کمی ہے۔ یہ بیان کیوں شروع کیا گیا صحابہ کرام کا کہ ان کی زندگیوں کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، تو کیا ہم ایمان دوسرے تک منتقل کرتے ہیں؟
اچھا عمل کرتے ہیں، دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ آج اصل تبلیغ نہیں ہے۔ اصل تبلیغ کیا ہے؟ اسلام کو غیر مسلم تک پہنچانا۔ ہم آپ تک تبلیغ کرتے ہیں، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ اصلاح ہے، وہ ارشاد ہے، لیکن اصل تبلیغ غیر مسلمین تک پہنچانا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو پھر دعوت شروع کر دی۔ کئی لوگ ان کے سمجھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ نے انہیں دولت نصیب کی، ایمان کی۔ ایک اور بات، یہ تو ایک قسم کے پرائے تھے، ان کے گھر کے نہیں تھے نا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر بھی محنت شروع کی۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی جس منہج پہ ہو، جس عقیدے پہ ہو، اس کا گھر بھی اسے سپورٹ کرتا ہو۔ اگر گھر کے اندر مخالفت ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اپنے مشن میں ناکامی کا منہ دیکھنے لگتا ہے، پھر ہاتھ تھک کے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ لہذا دوسروں کو تو دعوت دی، لیکن اپنے گھر پہ بھی توجہ دی۔ جو اپنے گھر پہ اسلامی دعوت کو پیش کیا تو آپ کی بیٹی اسما، آپ کی بیٹی عائشہ، آپ کے بیٹے عبداللہ، آپ کی بیوی ام رومان، اور آپ کا ایک غلام خادم عامر بن فہیرہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے موقع پہ بڑی خدمت کی تھی۔ یہ لوگ بھی اسلام انہی کی محنتوں سے، انہی کے سمجھانے سے پا گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اپنے گھر کے اندر بھی دعوت دی، دوسروں کو بھی دعوت دی۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم اگر صاحب ایمان ہیں، دوسرے تک ایمان لے جانا، بتانا، تبلیغ کرنا ضروری ہے، اپنے گھر کے اندر بھی بتانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان کے بعد دعوت و تبلیغ میں جٹ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو مکہ کے اندر کفار، مشرکین اور اس طریقے سے اہل کتاب، یہود و نصارہ اور منافقین، بہت ساری جماعتیں ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئی، یعنی آپ کے پیچھے لگ گئی، اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت ہی جاہ و حشم والے تھے، بہت مرتبے والے تھے۔ قریش میں ان کی توتی بولتی تھی، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، دوسروں کو دعوت بھی دینے لگے، چرچا بھی ہونے لگا، لوگوں کو پتہ ہونے لگا، تو اللہ کی ایک سنت ہے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، پھر اس کے بعد جو درجہ رکھتے ہیں ان کو آزماتا ہے، پھر ان کو آزماتا ہے جو درجہ رکھتے ہیں۔ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اچ درجے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ امتحان، سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آزمائش شروع ہو گئی، ان کا بھی امتحان شروع ہو گیا، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آنے لگیں، کیونکہ یہ سنت الہی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کا امتحان کیسے اللہ تعالیٰ نے لیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی ہوئی تھی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، 38 کی تعداد ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے کہ اتنی تعداد ہو گئی، اب تو کھلم کھلا ہمیں دعوت دینا چاہیے، چپ چپ کے ہم کی دعوت دیں، کھلم کھلا دعوت دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم کم تعداد میں ہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہم کو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ جذباتی ہو گئے، نہیں ہمیں تو اتنی تعداد 38 بہت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کرنے لگے۔ آپ کے اصرار پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان سب کو لے کر کے مسجد حرام میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ موجود تھے، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے 38، دیکھا کہ ہمارے خاندان کا آدمی یہاں بیٹھا، اس کی طرف بیٹھ گئے، دوسرے نے دیکھا ہمارے خاندان کا آدمی وہاں بیٹھا، اس کی طرف بیٹھ گئے، یعنی جتنے صحابہ کرام تھے اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جن کو میں کہوں یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ کہیں نہیں بیٹھے، وہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دینے لگے، تقریر کرنے لگے۔ یہ سننا تھا کہ مشرکین بفر گئے، بھڑک گئے، اور صحابہ کرام کو مارنا شروع کیا، اور ان کو بھی مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا، اتنی سخت پٹائی کی کہ روند دیا، پیٹ پہ ان کے پیر رکھ کر کے چڑھ گئے، اور اتنا مارا کہ چہرہ زخمی کر دیا،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ ہوا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ ان کا قبیلہ تھا، ایک قبیلہ بنو تیم، جس سے اصل تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ دیکھے، بھاگے بھاگے آئے، پھر مشرکین ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وہ لوگ اٹھا کے گھر لے گئے، اور جب دیکھا کہ حالت بہت نازک ہے تو ان کے قبیلے کے لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ پھر دوبارہ خانہ کعبہ میں آئے اور کہا کہ اگر ہمارے آدمی کی، یعنی ابو بکر کی، ہمارے خاندان کے آدمی ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم عتبہ بن ربیعہ، جو اس میں سب سے بڑا غنڈہ تھا، بدماش تھا، جس نے مارا تھا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے۔ یہ ایک خاندانی غیرت تھی، حالانکہ وہ لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو بکر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ خاندانی تھے، غیرت جاگی کہ ہمارے آدمی کو غیر مارے، تو کہا کہ بھلے ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور عتبہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اگر انتقال کر جاتے ہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو ہم مار ڈالیں گے۔ یہ یہاں آ کر کے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد میں آخری دن کا آخری پہر ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بات چیت شروع کی۔ ان سے جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے درد کو نہیں بیان کیا، انہوں نے چھوٹتے پہلا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ بھی وہاں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو موجود تھے نا وہاں، تو کہا آپ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے سنا تو ان کو ملامت کرنے لگے کہ اتنی چوٹ جان پہ بنائی، اب بھی تو محمد محمد کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ان کو ڈانٹنے لگے اور لوگ چلے گئے، اور ان کی والدہ سے کہا انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ والدہ نے ان کو تنہائی میں کہا بیٹا کچھ کھا لے، کہا نا نہیں کھائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ ضد کرتی رہی، نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے محمد کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، کہاں ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، بیٹا پتا کھا لے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جاؤ، ایک صحابیہ ہیں ام جمیل بنت خطاب، ان کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کرو۔ وہ وہاں گئیں اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ محمد کا کیا حال ہے؟ میرا بیٹا ابو بکر کچھ کھا نہیں رہا ہے، اس کی جان پہ بنائی ہے، بہت مارا ہے لوگوں نے، اور وہ ضد کیے بیٹھا کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پہلے حال بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ کیا، ان کا کیا حال ہے، کہاں ہے؟ اب چونکہ ام جمیل جو تھی، یہ ان سے کہا کہ جاؤ اور پوچھو اور معلوم کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے کہا ام جمیل کے پاس جاؤ۔ تو ام جمیل صحابیہ تھی، ان کے پاس جب ان کی ماں گئی، ان کی ماں اس وقت اسلام نہیں لائی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہ محمد کو جانوں، نہ یہ میں جانوں کہاں ہیں، ان کا حال کیا ہے، مجھے کیا پتا۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ ان کی ماں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی ام جمیل۔ انہوں نے سوچا اگر میں بتا دوں گی تو یہ جا کر کے پھر دوسروں کو بتا دیں کہ آپ وہاں ہیں اور آپ کے ساتھی وہاں ہیں، وہاں بھی نہ لوگ پہنچ جائیں۔ اس لیے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کے پاس میں چل سکتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں۔ کہا چلیے۔ وہ جب گئیں تو جا کر کے وہاں جب دیکھا تو پھر ان سے ہی پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں یہاں بیٹھی ہے، میں کیسے بتاؤں؟ تو کہا کوئی بات نہیں بتاؤ۔ تو انہوں نے اس وقت ام جمیل نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں، کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور بتایا کہ آپ دار ارقم میں ہیں، آپ کے ساتھی بھی دار ارقم میں ہیں۔ تو اس وقت بھی کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے جا کر کے ملاقات نہیں کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہو گیا، آمد و رفت کم ہو گئی، تو دونوں کے سہارے، ماں کے سہارے، ام جمیل کے سہارے، آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پہنچ گئے، اور جا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اٹھ کے آئے اور پھر چمٹ گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گئے اور آپ رونے لگے۔ اور چمٹ کے بعد میں جب آپ پہ رقت طاری ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھا، پھر آپ کو سکون ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو حالت ان کی تھی، پھر پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے، اس بدماش نے، اس فاسق نے جو چہرے کی میری حالت بنائی ہے وہی قابل افسوس ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کچھ نہ کہا، ایک اور چیز پیش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے، آپ بڑے صاحب خیر و برکت ہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے، یہ ایمان نہیں لائی ہیں،
مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ دعا کر دیجئے یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ بھی انہیں ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہی وہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے بھی بہرہ مند کر دیا۔ اس طرح سے ان کی ماں بھی ایمان لے آئی۔ میرے عزیز نوجوانوں اور بزرگ بھائیوں، آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دنیا جہان کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ ہو جائے تب وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی قسم ہم کو خیر بنانا چاہیے اپنے ایمان کا۔ یہ ہے مثال، جان جانے والی ہے۔ اتنا مارا کہ لوگوں نے کہا یہ مردہ ہو گئے، بچیں گے نہیں۔ اللہ کو بچانا تھا، کھا لیجئے کھا لیجئے کھا لیجئے، جان تو بچ جائے۔ جب جب کھانے کی بات آتی تھی آپ کیسے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جب کھانے کی بات آتی تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ جب تک دکھا نہیں دو گے مجھے تب تک میں کھاؤں گا نہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان، کہ جان کی پرواہ نہیں ہے، ماں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، تجارت کی پرواہ نہیں ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں جہاں ہم سب تھے ہمیں اتنا مارا ہے تو رسول کا کیا عالم ہوگا، یہ بتاؤ آپ کا کیا حال ہے۔ اسی کو بولتے ہیں دنیا جہان کی سب سے زیادہ محبوب رکھنا نبی کو۔ اسی لیے ابو بکر کو یہ مقام ملا ہے، اسی لیے ملا ہے مقام کہ سب سے اچ درجے کے صحابی ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو یہ امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بھی کھرا اتارا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مدافعت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کو ہٹاتے بھی رہتے تھے، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ ایک واقعہ ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے دریافت کیا کہ مشرک مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی بدتمیزی کیا کرتے تھے، سب سے بڑا ناروا سلوک کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک بڑا اجٹ بدماش عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بڑی زور سے کھینچا۔ اب کپڑا گلے میں ڈال کے کوئی کھینچے تو وہ کس جائے گا، پھر آدمی کی جان چلی جائے گی، دم گھٹ جائے گا، آدمی انتقال کر جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آ گئے اتنے میں، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے دونوں کندھوں سے جھٹکا اور دور کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ سورہ غافر کی ایک آیت کریمہ ہے کہ نالائق، کیا تو ایک آدمی کو اس بات پہ قتل کر دے گا کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ جرم ہے، اسے قتل کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ دفاع بھی کیا کرتے تھے، ہٹایا بھی کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ اور ہے کہ آپ تو ستائے جاتے تھے، آپ برداشت کرتے تھے، جبکہ آپ بہت بڑے گھرانے کے تھے، آپ کے علاوہ بہت سارے اور کمزور لوگ بھی تو مسلمان ہوئے تھے نا، تو ان کے ساتھ تو اور سختی سے کفار مشرکین پیش آ رہے تھے۔ تو جو ان کے ساتھ پیش آتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اپنے مال کا دروازہ کھول دیا، دہانہ کھول دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو آقا تھا وہ کتنی سخت سزائیں دیتا تھا، تپتی ریت پر ان کو لے جا کر کے ننگی پیٹھ لٹانا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دینا اور یہ کہنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لات و عزیٰ کو معبود مانو۔ اتنی سخت سزا دینے کے بعد وہ کہتے تھے نہیں، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک مرتبہ یہی سزائیں ہو رہی تھی، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا جو تھا وہ یہی سزائیں دے رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا اتنی سخت سزائیں اس کو؟ تو اس نے کہا تمہاری وجہ سے تو ہے، یہ تم نے ہی اسے گمراہ کیا ہے، تم بچا لو اسے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے ہاتھ اسے بیچ دو، میرے پاس تمہارے دھرم کا، تمہارے مذہب کا ایک غلام ہے، اس کو لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تبادلہ ہو گیا، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آزاد کر دیے گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلے میں اپنا ایک غلام دیا، تب ان کو آزاد کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنے مال کو وہ خرچ کرتے تھے کن پہ؟ ان غریب مسکین محتاج غلاموں اور مسلمانوں پر جو اسلام لاتے تھے، مکہ والے انہیں خوب ستاتے تھے،
اس طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں جن پر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور ان کو آزاد کرایا، جیسے زنیرہ ہے، ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحابیہ ہیں، زنیرہ کو انہوں نے آزاد کرایا، ام عبیس ہیں ان کو آزاد کرایا۔ اسی طریقے سے اور ایک لونڈی تھی جو بنو عبد الدار کے خاتون کی ایک لونڈی تھی، ان کو جو ہے آزاد کرایا۔ اس طرح واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی کو خوب مارتے تھے اور مارتے مارتے تھک جاتے تھے، تب کہتے تھے ابھی تمہیں میں چھوڑ نہیں رہا ہوں، تھک گیا ہوں، لہذا پھر تمہیں اب تھکنے کے بعد سستاروں پھر پیٹوں گا۔ یہ ایک لونڈی تھی، بنو عدی کی ایک شاخ تھی، اس کی ایک لونڈی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے خریدا اور آزاد کر دیا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسلام لائے، جان مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کے ساتھ ساتھ مال کو بھی قربان کیا اور مال کو بھی نچھاور کیا۔ لہذا معلوم کیا ہوا کہ ایک آدمی اپنی جان کے ساتھ بھی اسلام کی مدد کرے، اپنے مال کے ذریعے بھی اسلام کی مدد کریں، اور اپنے اوقات کے ذریعے بھی مدد کریں، اپنے بیوی بچوں کے ذریعے بھی مدد کریں، اپنے علم کے ذریعے بھی مدد کریں۔ ہر اعتبار سے اسلام لانے کے بعد میں ایک آدمی کو اسلام کا پرچارک ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے کے بعد ان کو کس کس طرح سے پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں جو سبق ہے وہ یہ سبق ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اپنے نبی کے رفاقت کے لیے چن لیا، اپنے نبی کی مدد کے لیے چن لیا، وہ ابو بکر جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی آیات میں کیا، نام تو نہیں ہے لیکن کئی آیات انہی کے تعلق سے ہیں۔ ان کے گھرانے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات، ان کی بیٹی کی برات قرآن میں نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی، جن کا یہ مقام ہے اور جن کو اللہ نے صاحب کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا۔ ہم لوگ یار غار کہتے ہیں۔ اتنا مقام رکھنے والا جب ایمان لاتا ہے، اس کو یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ پریشانیاں اور لوگوں پہ بھی آئیں گی۔ کیوں؟ ہم تو وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ جذبہ نہیں رکھتے، وہ مرتبہ نہیں رکھتے، اسی لیے ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائش نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اس کے قابل نہیں، لیکن آزمائش آئے گی۔ تو ایمان لانے کے بعد ہم کو ایمان پانے کے بعد ایمان دوسرے تک پہنچانا چاہیے، اس پہنچانے میں تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ایمان کی دعوت دینی چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی ایمان کی دعوت دینی چاہیے، اپنے مال کو بھی اس راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ کمزور لوگ اگر ایمان لاتے ہیں، مالی اعتبار سے کمزور، خاندانی اعتبار سے کمزور اگر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، ان کی جان کو بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر مال کی ضرورت پڑے تو ہمیں مال اگر اللہ نے دیا ہے تو مال کو خرچ کرنے سے ہمیں دریغ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق۔ تو یہ سنایا اسی لیے جا رہا ہے مختصر طور پر کہ ہم اور آپ سننے کے بعد میں اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنے ایمان کے تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک منتقل بھی کرتے رہیں، کیونکہ اسی سبق سے اور انہی حالات سے اور انہی صحابہ کرام کے واقعات سے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے روشنی ہے۔ ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کا موقع ہے، مستقبل ہمیں تابناک بنانے کا موقع ہے، انہی سیرت کی روشنیوں میں، صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنیوں میں۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کے چند واقعات ہیں اور حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد ہم اور آپ تمام لوگ اس کو ضرور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے اور دوسروں تک اسے منتقل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام پہ جو زبان درازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر وہ صحابہ کرام پر تنقیص اور توہین کرنے والے
ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صفحہ ہستی سے بھی مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ایسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں، اے انسانوں تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ایسے ہی ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔